محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: جيلت قرة عيني في الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک بار پھر شب قدر نصیب ہو جائے۔ قدر نصیب فرمائیے۔ اگلے سال کون ہوگا تو کون نہیں ہوگا، اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسجد میں آنے کی توفیق دینا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ بھی اس دین میں کچھ رمق ہے کہ کم از کم جمعہ کو، شب قدر کو ان موقعوں پر مسجد بھر جاتی ہے، ورنہ سال بھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ ان فی ذلک، اس میں، بے شک اس میں، یعنی قرآن میں، ان فی ذلک لمن کان له قلب، جن کے سینوں میں دل جو ہے نا زندہ ہے، جن میں قلب ہے، جن کے او القى السمع وهو شہید، یا اس طرح سے سنتے ہیں کہ کان لگا کر سنتے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے سنا، ادھر نیند کی ادھر کھراٹے مارے، ایسے نہیں۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ حاضر، یعنی ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے کان لگا کر اللہ کی بات کو جو سنتے ہیں وہی نصیحت پاتے ہیں، ورنہ یہ ایسی ہی زندگی گزرتی ہے۔ انسان یعنی آج کے اس زمانے میں جتنی بے حسی ہے، اور جتنی شیطان نے جتنا غلبہ کیا ہے، اور جتنے انسان کی فطرت اصلی کو مسخ کیا ہے، اللہ ہی رحم کرے ہمارے حال پر، کہ ہم سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں۔ اللہ نے جو دولت دی، اللہ نے جو نعمت دی، وہ ہم نے کھو دی، ضائع کر دی۔ مجھے امید ہے خاص کر نوجوان بچے میرے عرضداشت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبھی ہم لوگ کریں گے، لیکن ہم اب جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں تو اب اللہ ہی ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ اکثر زندگی کا وقت تو ضائع ہی ہوا ہے،
اور نوجوانوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ عقل سے کام لے کر، شعور سے کام لے کر اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وقت ہے، یہ پھر نہیں آتا ہے، پھر تو مطلب جب ایک وقت گیا تو گیا، ایک دن گیا تو گیا، اس کا کوئی پھر مداوع نہیں ہے۔ سب سے بڑا ایسٹ جو ہے، سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ وقت ٹائم ہے، یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گردن میں، اس میں، اس کو قرآن نے طائر کا لفظ استعمال کیا، یہ اس کے اعمال ہیں، یعنی یہ اعمال اس کے ساتھ ایسے ہی چمٹے ہوں گے، یعنی اس سے یہ انسان یعنی بھاگ نہیں سکتا۔ ابھی قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے یقولون یومئذ أین المفر، وہ دن ایسا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں سے۔ یقولون یومئذ أین المفر کلا لا وزر إلی ربک یومئذ المستقر ینبأ الإنسان یومئذ بما قدم، اور انسان کو ہر چیز جو اس نے پہلے کی ہو، بعد میں کی ہو، سب اس کے سامنے اس کو رکھا جائے گا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، خود دیکھے گا۔ اور فرمایا یاد کرو آپ لوگ، کہ اللہ کا کرم ہے، پہلے ہی بتا دیا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن جب آپ کو جمع کیا جائے، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن جب آپ کو جمع کیا جائے گا، ذالک یوم تغابن، کاش ہم یہ لفظ تغابن سمجھ جائیں، کاش ہم یہ لفظ تغابن، اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کا منظر ہوگا، حشر ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور اسی میں اعمال کو حساب ہوگا، میزان لگے گی، اور پھر تغابن ہوگا۔ یہ تغابن کا لفظ گبن سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ یعنی انسان کھوئے گا۔ اب دنیا، یہ دو لفظ ہیں، دنیا میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، خسران میں ہے، لیکن یہاں لفظ ہے یہ تغابن، ایک خسران ہے، ایک تغابن ہے۔ دنیا یعنی اس نقصان، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن تغابن جو ہوگا وہ اب جب حساب ہوگا، اب اس بندے کو، اس کا جس نے اپنی زندگی میں اپنی فطرت کو مسخ کیا گناہوں سے، اب اس کو دکھایا جائے گا، دیکھو یہ تمہارا مکان تھا، یہ تمہارا مکان تھا جنت میں، یہ تمہارا مکان تھا جنت میں، اور یہ تمہاری وراثت تھی،
یہ تمہاری وراثت تھی جو آپ نے کھوئی. یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ تغابن. اب خسران تو ہم یہاں نہیں دیکھتے ہیں نا, خسران ہمارا ہو رہا ہے لیکن ہم نہیں دیکھتے. یہ دیکھ کر آفٹر ریئلائزیشن, اس ریئلائزیشن کے بعد کہ اس نے کیا کھویا اور اس کو کیا ملا, اسی کا نام تغابن. اور اس کے بعد اس کو یعنی بچنے کی کوئی صورت. اس کے بعد اب یہاں ہم توبہ کر سکتے ہیں, باقی چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن جب یہ ہوا ذالک یوم تغابن, اس کو امام راضی علیہ رحمہ نے اس پر ایک بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, بیان. یہ بندہ وہاں کیوں پہنچتا ہے کہ اس کو وہ اپنے آنکھوں سے اپنا وہ نقصان دیکھنا پڑتا ہے جس کا اس کے پاس کوئی اس کے بعد علاج. بہت یہی بات ہمیں یعنی یہی عرض کرنے کا مقصد ہے میرا. کاش ہم سمجھ جائیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا میں مس کیلکولیٹ کیا. اس نے جو ایزمپشنز کی, جو چیزیں اس نے سوچی, جس چیز کو جو قیمت دی وہ اس کی قیمت نہیں. جس چیز کو جو سوچا, اس نے سونے کو پیتل کو سونا, سونے کو پیتل سمجھا, پیتل کو سونا سمجھا. اس نے اس دنیا میں مس کیلکولیٹ کیا, غلط اندازہ لگایا, سمجھ نہیں گیا. یہ سمجھا نہیں کیونکہ اس نے قرآن پڑھا نہیں. سمجھانے کے لیے تو قرآن ہی آیا تھا نا. قرآن نے اس کو واضح اعلان کیا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. قرآن نے جس چیز کو کامیابی کہا, قد افلح, جس چیز کو اس نے سمجھا کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں, میں زیادہ بڑی عیش و عشرت کی چیزیں جمع کروں, اور یہ دوسرے عہدے اور جو بھی ہمارے نزدیک کامیابی کے کیا کہتے ہیں پیمانے ہیں جو ہم نے قائم کیے ہیں, وہ سارے غیر دینی, غیر اسلامی, قرآن کے خلاف. یہ امام راضی نے کہا کہ یہ دنیا میں یہ دھوکہ کھا گیا. اس نے صحیح چیز کو صحیح ویلیو نہیں دیا, صحیح چیز کو صحیح ویلیو نہیں دیا. اب یہ تغابن پر پہنچ گیا. اب وہاں پر تو کچھ نہیں ہوگا, وہاں تو کچھ نہیں ہوگا. جس چیز کو, قرآن ہی تو حق ہے نا, قرآن ہی تو صحیح, اللہ ہی نے تو چیزیں بنائی ہیں, اسی کو معلوم ہے کسی کیا ویلیو ہے. تو اس نے اس چیز کو کیونکہ یہ قرآن سے دور رہا, دین سے دور رہا, فرصت ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے دندوں میں اتنا مشغول ہے, اتنا مشغول ہے کہ رات دن اس کو اس یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, یہ حق سمجھ. آخرت کیا ہے, مطلب اس کو یہ سرسری سمجھتا ہے آخرت کی. اب یہاں کی زندگی کتنی ہے, یہاں کی کتنی زندگی اور آخرت کی کتنی زندگی, اور اس کے مراحل کیسے.
اس کا احساس ہی نہیں. افسوس کے احساس سے زیان بھی جاتا رہا. ایک بات یاد رکھو، جو بندہ گناہ کرتا ہے اس چیز کو کرتا ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا. اگر اس گناہ کرنے سے پین نہیں ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ اگر اس گناہ کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس کو اپنا جنازہ پڑھنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ بے حس ہو چکا ہے، اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کا قلب، جس کو ہم کہتے ہیں اسپریچول نمبنس، روحانی طور پر یہ اس کو کوئی حس نہیں ہے. اگر حس ہوتی تو پین ہوتی. اب مردے کو آپ کتنے سوئیاں چبا، وہ پین تو نہیں کرے گا. آپ کو تھوڑا کریں گے تو پین ہوگی، کیونکہ یعنی جان ہے. اگر گناہ کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اپنا بس سمجھو کہ ہم اللہ کے گڈ بکس میں نہیں. ہم نے اپنا باطن، اپنا یہ جو اندر ہے، اس کو مشق کیا ہے. اس پر آپ صحابہ اور جو سلف صالحین کی ان کے حیات، ان کی سوانح، ہم بایوگرافی، کرکٹرس اور یہ فلم ایکٹرس اپنے اخلاق کی پڑھتے ہیں. ان کو دیکھو کہ وہ گناہ کیا خلاف اولا کرنے پر ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے جلدی میں بایاں موزہ پہنا تو دایاں تھا، وہ بایاں پہنا تو سنت کے خلاف ہوا. تو کتابوں میں لکھا ہے 6 مہینے روتا رہا. 6 مہینے روتا. اللہ کے نبی کی میں نے نافرمانی کی، کیا منہ دکھا کر جاؤں گا وہ؟ اگر اپنے اندر ایمان کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان اندر اس میں کوئی جان ہے، اس میں کچھ ہے، تو یہ ایک پیمانہ ہے کہ گناہ کرنے سے اگر تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی تو ظاہر گناہ کے سامنے کے پاس نہیں جائے گا نا، وہ چیزیں تو نہیں کرے گا. ہم نماز چھوڑیں تو یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس، ہم جمعہ کو آئیں گے مسجد میں، وہ بھی لاسٹ منٹ میں 1:30 بجے نماز ہے تو 1:25 پر آئیں گے، 1:28 پر آئیں گے، کیونکہ ہمیں نماز کی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس اس کی قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے. اب جب یہ سارا حشر کا میدان ہوگا اور وہاں کیا کہا جائے گا؟ اب اس کی کتاب کو کھولا جائے، القا منشورہ، اس کتاب کو، نام اعمال کو کھولا جائے گا. پھر کہا جائے گا اقرا کتابک. کیا کہا؟ اب اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش ہے. یہ دین تو سمجھنا ہے نا، مطلب رونا دھونا بھی ٹھیک ہے، لیکن دین اصل میں جب تک سمجھیں گے نہیں تو پھر اقرا کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب، پڑھ تو اپنی کتاب پڑھ. یہ نہیں پڑھا اقرا کتاب پڑھو، نام اعمال ہے پڑھو، ایسا نہیں کہیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اقرا کتاب، تو اپنی کتاب پڑھ. اب میں اپنی کتاب کس کو کہوں؟ جو میں نے لکھی ہو.
دوسرے کی کتاب کو میں تو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتا نا. جو میں نے لکھی ہے وہ میری کتاب. تو کہا جائے گا اپنی کتاب پر کفا بنفسک، تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے آپ خود ہی کافی ہو. آپ کو کوئی اکاؤنٹنٹ اور کسی اس کی انٹروگیٹر کی ضرورت نہیں. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود ہی. اب یہ اقرا کتابک یہ لفظ سمجھنے کا. تو میں کون سی کتاب لکھ رہا ہوں، یا ہم کون سی کتاب لکھ رہے ہیں؟ ہم سب. اس ہر ایک سے یہ سوال ہوگا نا اپنی کتاب پر. کہیں گا نا، یہ کہیں گے. ہاں، تو مفسرین نے فرمایا، اور یہی بات سمجھنے کی، کہ جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں چھوٹا یا عمل، جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا عمل، یہ ایک نقش، ایک اثر جوہر نفس پر ڈالتے ہیں، امپرنٹ کرتے ہیں. آپ اس کو جوہر نفس کو، روح کو، سول کہو، جو بھی کہو، باطن کہو. جو بھی انسان اس دنیا، میرے پیارے بچوں، نوجوان، اور میری بات سمجھ جاؤ، آپ لوگ ہمیشہ دن رات اپنی کتاب لکھ رہے ہو. ایک کتاب ہے جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، ایک کتاب ہے جو آپ خود لکھتے ہو. یو آر بیکم یور سیلف اے بک. آپ خود ہی ایک کتاب بن رہے، اور یہ برابر ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. یہ جو بھی عمل ایک بندہ اس دنیا میں کرتا ہے چھوٹا یا بڑا، it is getting imprinted on our soul. اس کا نقش اس پر ہو جاتا ہے. اور اگر یہ گناہوں کے قبیل سے ہیں یہ اعمال، تو یہ اس سارے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے انسان کو، فطرت اصلی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت. اب یہ اس کی فطرت جب اس پر یہ سارے نقش 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 پڑے، تو یہ اس کی فطرت مشق ہو جاتی ہے. اسی سے اس میں وہ انسینسٹیوٹی آتی ہے، بے حسی آتی ہے. اب یہ پین، اس کو گناہ سے پین نہیں ہوگا، یہ قرآن سے اس کو کچھ نہیں ہوگا، حدیث سے اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو نہیں ہوگا. یہ اپنی یہ کتاب لکھ رہا ہے. اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کس چیز کا نام؟ آپ نے بڑی ڈیفینیشنز پڑھی ہوں گی، میں سمپل لفظوں میں کہوں گا. ہدایت means unveiling of real self. جو ریئل سیلف، جو اصلی فطرت اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ گناہوں کے پردوں سے اس پر پردے پڑ گئے ہیں، تو پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اپنی اس کی اصلی فطرت اس کے سامنے آتی ہے. اسی کا نام ہدایت، اسی کا نام. اور جہنم میں بھی اسی لیے ڈالا جائے گا. جہنم مومنین کو، کافروں کی تو بات، ان کی تو یعنی ان کو جو ان کا جو مقصد ہے، ان کو جو اس پر یہ جو پردے پڑے ہیں وہ irreversible ہیں. یعنی کفر و شرک ایسا سٹین ڈالتا ہے
اس کے لیے قرآن نے یا تو تباہ کا لفظ کیا، ختمہ کا، رانا کا لفظ کیا، تو وہ irreversible تو ان کا. لیکن جو مومنین ہیں ان کو موقع ہے مرنے تک، ان کو مرنے تک موقع ہے کہ یہ واپس آئیں، توبہ کریں. توبہ کے معنی رجوع کرنا، رجوع کے معنی ہے واپس. عربی کا لفظ ہے رجع یرجع، اس کے لفظی معنی ہے واپس آنا. اب یہ انسان ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے، یہ تھوڑا رکے اور یہ اندازہ کرے کہ یہ اللہ کی طرف یہ راستہ نہیں جاتا، تو واپس آئے اللہ کی طرف. اسی واپس آنے کا نام توبہ ہے. اس کا ترجمہ ہی رجوع ہے، رجوع کرنا. انابت بھی اسی کو کہتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی؟ ہدایت کے. اب جہنم میں اس کو کیوں ڈالا جائے گا؟ اب اس نے اپنے زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے باطن کو ایسا بنایا. آج کے نوجوان تو یہی زبان سمجھتے ہیں، تو اس لیے کوئی جملہ میں ایسا. Hell, Jahannam is a natural habitat of these sinful people. And paradise is the natural habitat of pious people. اس میں کوئی یہ نہیں ہے. یہ اس نے جو اپنا آپ کے یہ ہے، یہ جو لیٹرین میں جراثیم ہوتے ہیں، لیٹرین میں جراثیم ہوتے ہیں، وہ لیٹرین میں ہی پنپتے ہیں. ان کو آپ کسی ایسی جگہ جہاں خوشبوئیں ہیں وہ وہاں زندہ نہیں رہیں گے. ان کا انوائرنمنٹ اور ہیبیٹیٹ وہی ہے. تو یہ جب اس نے اپنے باطن کو ایسا گندا اور کیا، اس کا ہیبیٹیٹ، اس کے رہنے کی جگہ تو جہنم ہی ہے. یہ کہاں جائے گا؟ ادھر. ہاں، وہاں اس کو پاک کر کے پھر ادھر بھیجا جائے مومنین کو. یہ اقرا کتابک، اسی لیے یہ خود ایک کتاب بنتا ہے اور یہ برابر یہ کتاب لکھتا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کا کوئی عمل، خود قرآن نے کہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے لکھنے کے بغیر. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اور جو بھی دنیا میں کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائے. حاضرہ، وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا. اس زندگی کے ساتھ یعنی یہ جو ہم ظلم کرتے ہیں نا، ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اللہ نے ہمیں اپنی فطرت پر پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم پر یعنی کرامت کا، شرافت کا تاج رکھا، اور ہم نے اس کو پستی میں ڈالا کہ اسفل سافلین میں اس کو پہنچا دیا اور یہ جہنم کا مستحق ہو گیا. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. ابھی سے سنبھل جاؤ، واپس لوٹ آؤ. پیارے بچوں، واپس لوٹ آؤ. مکہ مدینہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، کہیں اور کی. اس کا قبلہ کبھی ویسٹ کو ہے، کبھی ادھر کو ہے، ادھر کو ہے. اس کا قبلہ وہ قبلہ نہیں جس قبلے کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا. اور یہ کامیابی نہیں ہے. یہ کامیابی یہ اسی دجالی، یہ جو دجالی سویلائزیشن ہے، اس دجالی سویلائزیشن نے
یعنی اس کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے ویلیوز کو ہی الٹا پلٹا کر دیا، ایسی پٹی پٹا دی کہ دیکھو اس میں تمہاری کامیابی ہے، والدین بھی اسی کے لیے ساری کوششیں کرتی ہیں، حرام کمائی بھی یعنی اپنی زندگی اور اپنے آپ کو بھی جہنم کا کہ حرام ادھر سے جمع کر کے پھر اپنے بچوں کو یہی کہ یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب نہیں مسلمان وہ چیزیں نہیں کرے گا، مسلمان کو وہ چیزیں بھی کرنا ہے، لیکن یہ اپنی اصلی منزل سے دور نہیں ہونا۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اب ہم اس کی علاج کی طرف، یہ تو بیماری ہے اور بیماریوں کا ہم نے کچھ ذکر کیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے اور اس کا وجہ بھی کیا ہے اور علاج کیا ہے؟ ابھی قاری صاحب نے یہاں آیت پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وہ 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر کچھ سال وحی نہیں آئی، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نبوت حاصل ہوئی، لیکن ابھی رسالت کا حکم نہیں تھا۔ اب اس زمانے فترت کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، جس میں حکم رسالت کا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، اٹھیے ٹھیک ہے، اٹھیے، پھر کیا کریے؟ سب سے پہلے کیا کریے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کی، اور یہی ہم کھو چکے ہیں، اسی لیے ہم اپنا راستہ بھی کھو گئے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ جب تک یہ کبریائی کا تصور اس بندہ مومن نہیں آتا، یہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کی عبادت نہیں بنے گی، یہ سارا جو ہے رسمی رہے۔ اب دیکھو سب سے افضل یہ کیا ہے؟ عبادت، ایمان کے بعد ہاں وہ اونچا بولو نا کہ کھنسیں گی، نماز ہے نا۔ اور نماز کو کس سے شروع کیا؟ سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی شک میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کو شروع کہاں سے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی سے۔ اور یہی اللہ اکبر ہمارا سیدھا نہیں ہوا، یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے۔ یہ اللہ اکبر، اس میں ہم منافق ہیں، زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہماری اعمال، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر چیز اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم یعنی اس چیز پر اس کو یقین اس پر رکھتے ہیں اللہ اکبر۔ اگر ہم اللہ کی کبریائی کا تصور ہوتا تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی، ہمارا اللہ اکبر ہی ٹھیک نہیں۔ وہاں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اٹھیے اب ان کو ڈرائیے، اور سب سے پہلے کیا کہیے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اب ہمیں کبریائی کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوگا، ہمارا حال تو یہی ہے نا، ہمیں تو کبریائی کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ ایک دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان. اللہ اکبر. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان. ایک صحابی نے یہ یعنی جب امام صاحب نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدیوں نے پڑھا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اور ایک صحابی نے اس کے اوپر اس کا اضافہ کیا اس دعا کا، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم انہوں نے فرمایا، انہوں نے دیکھا فرشتے دوڑ لگائے، دوڑ کر اس شخص کی طرف آئے اور اس دوڑ میں وہ گرے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم آیا. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ہی اس کا ثواب پہلے لیں، ہم ہی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے اللہ، لک الحمد تیرے لیے کیا ہے؟ سارے ہم تعریف تیرے لیے ہے. کون سی تعریف؟ تو ہم تو کر نہیں پائیں گے، بندہ تو نہیں کر پائے گا. کما ینبغی جیسے چاہیے، لجلال وجہ تیری ذات کی جلال کے لیے. اللہ اکبر. وہ عظیم سلطانی، اور تیری یہ عظیم سلطنت کہ اللہ کا تصور جب نہیں ہے نا ہمارے اندر، اس لیے ہمارا یہ حال. ہماری عبادت میں جان نہیں ہے. ہم نے کہا اللہ اکبر سے خبر کیا سوچا، ہمارے میں اس میں جان نہیں ہے. جب تک اس کبریائی کا تصور راسخ نہیں ہوگا تو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی ترقی نہیں ہوگی دین، کوئی ترقی نہیں ہوگی. اللہ کی کبریائی یہ پہلی شرط ہے. اور اب میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. نماز کا وقت ہے تو جو میں نے حدیث پڑھی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہم لوگ اتباع سنت کو بھی نہیں سمجھے. ہم نے کہا اتباع سنت ہے ایسے ہاتھ باندھنا، پاجامہ ایسے رکھنا، داڑھی اتنا رکھنا، یہ چند چیزیں ان کو ہم نے اتباع سنت. یاد رکھو اتباع سنت کا جو اصل مفہوم ہے کہ اپنے اندر مزاج نبوی پیدا کرنا، اپنے اندر مزاج نبوی پیدا کرنا. اور مزاج نبوی کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور اس کے لیے کیا پسند کیا گیا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی. میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین جو بنایا گیا، کس کو بنایا گیا؟ نماز کو. کیا ہماری نماز بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جو پڑھتے نہیں ہیں تو ان کے لیے تو انا للہ، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا اس پیشن کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی اور میری بھی ٹھنڈک نماز. اتباع سنت تو اسی کا نام ہے نا. اتباع سنت کس چیز کا نام؟ اور اس کو کہاں سے شروع کیا؟ اللہ اکبر سے. کس سے شروع کیا؟
یہ سمجھنے کی کوشش کرو، یا ایھا الطلاب، کوشش کرو سمجھنے کی. یہ اللہ اکبر ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، اور ہماری حالت اس کے پڑھنے سے کیا ہونی چاہیے. ہمارا سوسائٹی ہمارے لیے بڑا ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے سماج، ہمارے یہ رسمیں، ہمارے وہ رسمیں، اپنی نفس کی خواہشیں، یہ ساری بڑی ہیں. اللہ اکبر کہاں سے؟ رأیت من اتخذ الہ ہوا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشوں کو خدا بنایا. رأیت من اتخذ الہ ہوا، تو اللہ اکبر کہاں سے؟ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ unless it is proved by the deeds. خالی زبان تو یہ تو نفاق ہے، یہ تو منافقت ہے. یہ عظیم چیز. اور اس نماز میں بس اسی پر میں اتفاق کروں گا. یہ تو مطلب یہ تو مہینوں یہ موضوع پورا نہیں ہوگا. اس نماز میں ایک عظیم خزانہ دیا گیا ہے اس امت کو، وہ کسی امت کو نہیں دیا گیا. ہمیں پتہ ہی بھی نہیں تو ہم حاصل کیا کریں گے؟ ہم نے تو سب ضائع کیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزلت سورۃ الفاتحہ من کنز تحت العرش. وہ اچھی طرح سمجھ لیں، روز پڑھتا ہے نا، اچھی طرح سمجھ لیں. نزلت سورۃ الفاتحہ، جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ کسی امت کو نہیں دیا گیا. ایک خاص گفٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دیا گیا، کسی کو نہیں دیا. کیا ہم یہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل ہوا. یہ عرش کے نزلت سورۃ الفاتحہ من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے سورہ فاتحہ آئی. اور اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ آیا جو پہلی بار زمین پر آیا یہ لے کر، اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. یہ خاص اہمیت تھی سورہ فاتحہ کی. اسی لیے کیا فرمایا، من لم یقرأ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ. اب وہ الگ چیز ہے، وہ حنفی شافیوں کا وہ اختلاف، لیکن دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ لا صلاۃ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ ایسا خزانہ ہے. معلوم ہے کبھی سمجھا اس کو خزانہ؟ ہمیں تو ڈائمنڈ چاہیے، سونا چاہیے، روپیہ چاہیے، وہی خزانے تو چاہیے. سورہ فاتحہ ہمارے لیے خزانہ ہے. یہ عظیم دولت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کبھی ہم ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے اس امت کو کیا کیا دیا. ایک انگریز یہاں آئے تھے، وہ پریسٹ تھا، منسٹر تھا واشنگٹن میں، چرچ میں بڑا پریسٹ تھا. یہاں بھی آیا ایک دو بار. تو وہ جھوم رہا تھا. میں کہا کیا بات ہے، یو ڈونٹ نو واٹ از ان بائبل، تمہیں نہیں پتا ہی نہیں بائبل میں کیا ہے. یار ہمیں بھی بتا. نو یو ڈونٹ نو. تو آخر بتا دیا. تو بائبل میں ایک جملہ تھا، لو از گاڈ. اب اس پر وہ جھوم رہا تھا. اللہ اکبر، ہمیں اپنے نبی نے کیا کہہ دیا. اللہ اکبر، ہمیں اللہ کے نبی نے کیا کیا عطا کیا. دعائے منصورہ ایک ایک دعا ایک ایک خزانہ ہے. جو دعائیں آئی ہیں حدیث اور قرآن میں، اور یہی سورہ فاتحہ جو دیا ہے، وہ اسی پر جھوم رہا تھا، لو از گاڈ. اور اس کا وہ لگاتے ہیں نا لاکٹ، اس پر بھی لکھا تھا لو از گاڈ.
ہمیں اپنے دین کی قدر نہیں ہے، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہیں، اسی لیے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ یہ مسلمہ قاعدہ ہے، مسلمان جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا جو دنیاوی نقصان ہوتا ہے، دنیاوی سزا ہوتی ہے، ان پر غیروں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ اس میں ان کا خطا نہیں ہے، یہ ہماری خطا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری ناعملی، بے عملی اور نافرمانی سے ہے کہ ان کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ ہر جگہ آپ دیکھو یہی ہو رہا ہے، وہ ہوگا، یہ چیز نہیں ہوگا، چیز نہیں ہوگا، چیز نہیں ہوگی نا، یہ تو قاعدہ ہے کہ ہوتا رہے گا، اور زیادہ مار پڑے گی، اور زیادہ مار پڑے گی اگر واپس نہیں آتی امت بطور امت مجموعی کی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہاں سے ہم نے کہ تغابن کی اصل وجہ کہ ہم کیا کہتے ہیں کرتے ہیں، ہم نے مس کیلکولیٹ کیا، ہم نے غلط اندازے لگائے، غلط ویلیوز لگائے۔ اس کو میں کہتا ہوں، ہمیں وہ جو ہم کو بچپن سے ان مغربی ان دانش تعلیمی اداروں نے جو اس کو پڑھایا نا، اس کو ہم کو ان لرن کر کے پھر ری لرن کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ ان لرن کر کے ری لرن کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کامیابی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم والذین هم عن اللغو والذین، 10 آیتیں جو سورہ مومنون کی ہیں۔ بہرحال اب یہ ہمیں کیسے حاصل ہو کہ ہمیں اللہ کی کبریائی کو اپنے اندر پیوست کرنا ہے اور نماز کو نماز بنانا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ تو وعدہ ہے، کیونکہ ہماری نماز ہے ہی نہیں، اس لیے ہم فحشاء اور منکروں سے نہیں بچتے ہیں۔ اور اللہ کا فعدہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو یہ کیسے ہوگا؟ سورہ فاتحہ کو سمجھو، عمر لگی، ابھی کہاں پہنچا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اسی کے ساتھ اتفاق کریں گے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، سب اس کو الگ سے بیان کیا اللہ نے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کیا سبعا من المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، یعنی سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، یعنی سورہ فاتحہ کو الگ سے بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا، اور جو قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو قرآن میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت سے پہلے کیا فرمایا؟ پہلے نعبد فرمایا، نستعین فرمایا، خوب سمجھ جاؤ، پہلے کیا فرمایا؟ یا نستعین فرمایا۔ تو نصرت الہی کے لیے بھی پہلے نعبد کا، یعنی اللہ کی نصرت آئے گی نا، حالانکہ نعبد بھی نصرت سے ہی، اللہ کے اس سے ہی ہوگا، لیکن اس کو مقدم کیا، تو اس میں تو بہت بڑا سبق ہے۔ تو امید ہے مجھے، ہاں، ایک تو اللہ اکبر، اللہ، یہ سمجھنے کی کوشش، اور ایک اور آیت بتا دوں گا، سارے مراقبوں کا جو محور ہے وہ وہی آیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالی ہماری رگوں سے ہمیں نزدیک ہے۔ ہمارے نفس میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جب پیدا ہوا پھر ہمارے شعور کو، عقل کو، دل کو، دماغ کو، مطلب ہم اس کو
محسوس کرتے ہیں. یہ ابھی نفس سے پیدا ہونے سے پہلے اس کا اللہ کو معلوم ہوتا ہے. ہم بعد میں جانتے ہیں کہ دل میں یہ خیال آیا، نفس میں یہ خیال ہے، یہ تو بعد میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ نَفْسُهُ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، یہ غفلت دور کر دے. جب تک ہم دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، اور اپنے اس زندگی کو اس کے یعنی یہ جو ہم نے غلط ویلیوز دیے ہیں، ان ویلیو سے نکل کر قرآن کے ویلیوز کو نہیں سمجھیں گے اور پھر اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو یہ زندگی ایسی رہے گی، پھر کوئی مداوع نہیں ہوگا، کوئی مداوع نہیں. نہ کچھ سمجھ آیا؟ کیا نہیں گون بغاز کی ہیں کیا مولوی صاحبوں نے بات نہیں کی. یا اللہ.